بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. بزنس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے لیکچر 5 کے ساتھ آئی ایم ڈاکٹر سجاد محسن. ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ CIO. For the last few lectures we were discussing the role of CIO, but today we will discuss it in detail. Today's lecture summary is that we will discuss about Chief Information Officer profile, demographics, salary data, employment information, topic relevance, important for general managers to understand this pivotal senior position, communication, leadership and people skills essential to CIO success. Why we are discussing it? Because we want to teach you that when you inshallah will be at the role of hierarchy in management, you must understand that this is a pivotal role in order to take businesses beyond the boundaries. So that is why it is very important for you people to understand what is the role of CIO. The office of the CIO. Some believe the office of the CIO is so broad it should be handled by a team. 4 positions. Chief Information Officer, which is the head of information system and works with top management, customers and suppliers. The second role position is Chief Technology Officer, which is the head of IT planning, which involves architecture and exploration of new technologies. So چیف انفارمیشن آفیسر کا بیسک رول جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے ٹاپ مینجمنٹ، کسٹمرز اور سپلائرز کے درمیان ایک برج بننا ہے. نوئنگ دا ٹیکنالوجی، نوئنگ تھنگس، وہ ان کے درمیان کمیونیکیٹ کرے گا، برج بنائے گا. چیف ٹیکنالوجی آفیسر جو ہے وہ بیسیکلی ایک طرح کا ٹیکی ہوگا، اور لیکن not in development term, but وہ اس میں یہ ویژن ضرور ہوگا کہ وہ جو بھی آرکیٹیکچرز میں انوویشنز ہو رہی ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، نئے سافٹ ویئرز آ رہے ہیں، نئی جیسے ابھی 3G 4G آیا ہے، when to use it, how to use it، سو وہ ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہو. پھر چیف آپریشن آفیسرز، یہ جو اس کا بیسک رول ہوتا ہے آبویسلی، کیونکہ اس نے آپریشنز کو دیکھنا ہوتا ہے، تو ڈے ٹو ڈے میٹرز جو ہوتے ہیں IS آپریشنز میں، ان کو یہ ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح چیف پروجیکٹ آفیسر ہوتا ہے، یہ اوورسیز آل پروجیکٹس اینڈ پروجیکٹ مینیجر. اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن سسٹمز کے اندر ڈفرینٹ ماڈیولز میں پروجیکٹس جو چل رہے ہیں، ان پروجیکٹس کو لک آفٹر کر رہا ہو اور ان کے پروجیکٹ مینیجر سے ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ ہو، سو دیٹ کہ اگر اس پروجیکٹ میں پروجیکٹ مینیجر کو کوئی پرابلمز آ رہی ہیں تو وہ اس کو ہینڈل کر سکے، وہ اپنے CIO کو بتا سکے، سو دیٹ کہ وہ یا جب خود بھی ہائر ایچیلون میں بیٹھا ہوا ہو تو وہ ڈسکس کر سکے ہائر مینجمنٹ کے ساتھ کہ اس پروجیکٹ میں ہمیں ان چیزوں کی کمی ہو رہی ہے. اگر فنڈز کی کمی ہو رہی ہے، فار ایگزامپل ریسورسز کی کمی ہو رہی ہے، ہیومن ریسورسز کی کمی ہو رہی ہے، یا پروجیکٹ سلو چل رہا ہے ڈیو ٹو سرٹن کنسٹرینٹس، تو وہ ان کو ڈسکس کر سکے. IT is so critical to enterprise success, and the know-how needed to run it so deep and wide that management needs to become a team effort. So IT اب اس وقت اتنا critical ہو چکا ہے، اتنا essential ہو چکا ہے کسی بھی بزنس کی سکسیس کے لیے، کہ وہ جو ہے مینجمنٹ کو IT والوں کے ساتھ ایز اے ٹیم ورک کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ IT میں اتنی ڈیپتھ آتی جا رہی ہے، اور IT کی جو باؤنڈریز ہیں وہ اتنی براڈن ہو رہی ہیں کہ اگر اس میں ٹیم ایفرٹس نہ ہوئی، مینجمنٹ اس کے لیے تیار نہ
فائنینس والے بھی, ایون پروکیورمنٹ والے بھی, تو چیزیں پھر اس لیول پہ نہیں ہو سکیں گی اور وہاں پہ بزنس میں گلچز آ جائیں گی. So, different periods of recent history have seen executives with different backgrounds running the show. So, CIOs کی پوسٹ پہ ریسنٹ ہسٹری میں جو ہے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے بیک گراؤنڈ سے اس چیز کو چلتے ہوئے دیکھا ہے, انفارمیشنز چیف انفارمیشن آفیسرز کو چلاتے ہوئے کی پوسٹ کو چلاتے ہوئے دیکھا ہے. مینوفیکچرنگ میں جو تھے وہ ظاہری بات ہے جو مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ لوگ تھے وہ جو مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ انفارمیشنز تھیں ان کو اپنی ہائر ایچلونز تک پہنچا رہے تھے. یہ ارلی 1900s میں کام ہو رہا تھا. پھر 1930 سے 1950 تک جو ہے وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے لوگ جو ہے وہ یہ والی پوسٹ سنبھالے ہوئے تھے. پھر فائنینس کے لوگوں نے ٹاپ پوزیشنز رکھی 70s to 90s, اس میں ذرا تھوڑا سے پرابلمز اور اسکینڈلز بھی آئے. سو ناؤ perhaps CIOs have the most appropriate backgrounds to run companies. So CIOs جو ہیں وہ ان کو اپنے appropriate background کے ساتھ کمپنیز کو رن کرنے کی اور اس پوسٹ کو رن کرنے کی ضرورت ہے. جیسے جیسے آئی ٹی اور انفارمیشن سسٹم ایوالو کر رہا ہے ویسے ویسے رول آف دا CIO از آلسو ایوالونگ. کوٹیبل کوٹس میں سے باب گوملسکی سینئر ریسرچ ڈائریکٹر گارٹنر نے کہا, اٹ از نو لانگر یوزفل اور میننگ فل ٹو ٹاک اباؤٹ دا رول آف دا CIO. سو اس نے کہا کہ اب رول آف دا CIO پہ ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے, ایوری بڈی نوز دا امپورٹینس آف اٹ. ریشنل, نو سنگل ون سائز فٹس آل پوزیشن ڈسکرپشن. سب سے پہلی پرابلم کیا ہے کہ ایک ایسی پوزیشن فٹ نہیں ہو رہی جو سارے چیزوں کو لے کے ایک ہی اس میں ڈال دی جائے. سو ایسی پوزیشن ڈسکرپشن ہم دے نہیں پا رہے. ون سائز فٹس آل کہ ایک ہی سائز میں لے لیا, ایک ہم نے ایک بندہ کھڑا کر دیا اور اس کو کہا کہ یہ سب کچھ کر لے گا. CIOs wears many hats, work in various roles. اب CIO کو ایک ہی وقت میں کافی ساری ہیٹس پہننی پڑتی ہیں, اس کو ویریس رولز میں ہونا پڑتا ہے. جب وہ ٹیکنالوجی پیپل سے یا عرف عام میں ٹیکیز کہتے ہیں ان سے بات کر رہا ہے تو وہ ٹیکنیکل لیول کی بات کر رہا ہے. جب پروجیکٹ مینیجر سے بات کر رہا ہے تو وہ پروجیکٹ مینیجر کے لیول کی بات کر رہا ہے. جب وہ اپنے آپریشنز والوں سے بات کر رہا ہے تو وہ آپریشنز کو کے لینگویج میں بات کر رہا ہے. سملرلی جب وہ ہائر ایچلون میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ ہائر مینجمنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے تو پھر وہ مینیجریل رول میں کام کر رہا ہے. ڈفرنٹ ٹائپس آف CIOs, ظاہری بات ہے CIOs کے بھی ٹائپس ہوتی ہیں. CIOs آر ڈریون بائی بیک گراؤنڈ اینڈ انٹرسٹ. CIOs کے اپنے بیک گراؤنڈ اور انٹرسٹ ہوتے ہیں. انڈسٹری اینڈ آرگنائزیشنل ڈفرینسز افیکٹ دا رول, اور کس انڈسٹری کس آرگنائزیشن کے لیے CIO ہائر کیا گیا ہے وہ بھی اس کے رول پہ اثر انداز ہوتے ہیں. So CIO job title is commonly given to the senior executive in charge of information technology and computer systems that support an organizational business goals. تو وہ ایک ایسی جاب, یہ ایک ایسا جاب ٹائٹل ہے CIO کا کہ سب سے پہلے تو وہ ایک سینئر ایگزیکٹو ہے, نو میٹر واٹ. اس کو کیا کیا گیا ہے, وہ انچارج ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سسٹمز کا. لیکن یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سسٹم جیسے کہ پہلے ہوتا تھا کہ وہ ایک علیحدہ ایک اینٹیٹی بن کے اور بس وہ کام کیے جا رہے ہیں. آرگنائزیشنلز بزنس گولز کے اوپر ان کا کوئی ایمفسس نہیں ہوتا تھا, کوئی کنسرن نہیں ہوتا تھا. اب یہ جو ہے میجر کنسرن ہوتا ہے CIO کا کہ کوئی بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی لگائیں, کوئی بھی کمپیوٹر سسٹمز لگائیں, کوئی بھی پروگرام اس پہ رن کریں, دیٹ شوڈ
be coherent with the organization's business goals. As IT has become increasingly important, the CIO is typically viewed as IT has become increasingly important, the CIO is typically viewed as a key strategist within the organization. اب ایک اور رول جو CIO کا یہ ہے کہ کیونکہ IT کی امپورٹنس پہ ہم جتنا بھی بولیں کم ہے، تو اب اس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ کی اسٹریٹجسٹ ہو، اس نے اسٹریٹجیز بنائی ہو کہ واٹ از اور ہر شارٹ ٹرم پلانس، واٹ آر دا مڈ ٹرم پلانس اینڈ واٹ آر دا لانگ ٹرم پلانس. جب بھی ٹیکنالوجی میں کوئی انوویشن آ رہی ہے، واٹ از دا ٹائم دیٹ ٹیکنالوجی شوڈ بی اویلیبل ان دیٹ آرگنائزیشن. سو یہ ساری چیزیں، یہ اسٹریٹجی اس نے اپنی بنانی ہے. In many companies, the CIO reports directly to the Chief Executive Officer. In some companies, the CIO sits on the Executive Board. بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ اس کو CIO کو CEO کے اندر لے کے آ جاتے ہیں، لیکن میجورٹی ٹائم میں CIO جو ہے وہ جو ایگزیکٹو بورڈ ہے جس نے لانگ ٹرم پلاننگ، مشن، ویژن اسٹیٹمنٹس دینی ہوتی ہیں یا ایک اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، ایگزیکٹو بورڈ وہ اس بورڈ میں بیٹھتا ہے تاکہ وہیں پہ وہ اپنی ڈیسیجنز، اپنی اسٹریٹجی بتا کے اپنے لیے جو بھی ریسورسز، فائنینسز، ہیومن ریسورسز ہیں یا ادر ریسورسز ہیں ان کو ایٹ لیسٹ ایگزیکٹو بورڈ سے اپروو کرا سکے. یوزلی a CIO proposes IT strategies to achieve business goals and works within an established budget. اب جو اس کا کام ہوتا ہے یوزلی کہ وہ بزنس گولز کو سامنے رکھ کے جو کچھ بھی بجٹ اس کو دیا گیا ہے اس کے اندر ہی اپنی اسٹریٹجیز کو بلڈ کرے، اوور اینڈ ابو دا بجٹ، اور خاص طور پر ایکسیبیڈنٹلی اوور اینڈ ابو دا بجٹ جانے کی کوشش نہ کرے. اف دا نیڈ بیسس پہ وہ اگین ایگزیکٹو بورڈ میں اپنی پریزنٹیشن دے سکتا ہے، اپنے کیس کو پلی کر سکتا ہے اور ایکسٹرا بجٹس لے سکتا ہے اگر نیڈ ارائز کرے، بٹ موسٹ آف دا ٹائم اس کو جو ایلوکیٹڈ بجٹ ہے اسی میں کام کرنا ہوتا ہے. اب CIO ڈیموگرافکس میں 87% آف دا CIOs آر میل، تھوڑا سا بائسڈ ہے، میل بائسڈ ہے. 70% مووڈ اپ تھرو دا IT رینکس. اس میں سے بھی جو CIOs جو ہیں ان میں سے جو زیادہ تر ہیں 70% جو ہیں وہ IT رینک سے موو ہوتے ہوئے، یعنی ایک فرض کریں کہ بہت ہی کسی بندے نے اپنا ٹائم لگا دیا ہے تو وہ ڈیولپر سے ہوتا CIO کی رینج پہ پہنچا ہے. 5 years 9 months is an average time as CIO. So usually CIO کی جو جاب ہوتی ہے وہ 5 سال تک کی ہوتی ہے، اور جو اس کی کرنٹ جابز جو آج کل CIO چل رہے ہیں وہ 4 years 6 months کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، یعنی 5 سال کا ہی وہ ہے، جو 5 سال CIO کی پوسٹ پہ رہتے ہیں. 40% رپورٹ ٹو CEO، جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ موسٹ آف دیم رپورٹ ٹو CEO، تو تقریباً 40% لوگ جو ہیں وہ CEO کو رپورٹ کرتے ہیں. 85% آر ریسپانسبل فار انٹرپرائز وائڈ IT. جو 85% CIOs ہیں وہ پورے انٹرپرائز کی جو IT ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. 76% do not plan to outsource outside of US. اب ایک پہلے یہ ایک فینومنا آیا ہوا تھا کہ جو کام تھے سستے ہونے کی وجہ سے آؤٹ سورس کر دیے جاتے تھے اور وہ آؤٹ سورس کر کے آؤٹ سائڈ US بن جاتے تھے. اب یہ جو ڈیموگرافکس ہم بتا رہے ہیں یوزلی US کی بتا رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو ڈیموگرافکس ہے اس میں اب یہ جو چینج آ گیا ہے امریکہ میں خاص طور پر کہ وہ اب آپ دیکھیں کہ 76% ڈو ناٹ پلان ٹو آؤٹ سورس آؤٹ سائڈ آف US.
کیوں نہیں آؤٹ سورس کرنا چاہتے کہ ان کے جو ماڈیولز باہر بن رہے ہیں اگر ان میں پرابلم ہو رہی ہے اور وہ ان کے پاس ود ان دی آرگنائزیشن آئی ٹی ایکسپرٹس اویلیبل نہیں ہیں اور جو ٹیکیز اویلیبل نہیں ہیں تو وہ اس کو ٹھیک کرانے میں اس کو امپلیمنٹ کرانے میں ٹائمز ان کو وہ جو انہوں نے سیو کیا ہوتا ہے پیسہ ٹیکیز کو دینے میں اس سے زیادہ ان کے لیے گلیچز آ جاتی ہیں اور ان کے لیے وہ اتنا کاسٹ افیکٹو نہیں رہتا. اسی لیے اب میجورٹی آلموسٹ 2/3 میجورٹی نے باہر دینا بند کر دیا ہے اور ود ان دی کمپنی ود ان دی انسٹیٹیوشن یا ود ان دی یو ایس جو ہے وہ آؤٹ سورس کر کے کام کروا رہے ہیں. اب اگر ہم امریکہ میں ریجنل وائز کمپیریزن دیکھیں سی آئی او کا تو مڈ ویسٹ وغیرہ میں جو ہے اس کی تنخواہ جو ہے وہ رینج کرتی ہے 173,000 سے لے کے نیو یارک وغیرہ میں وہ 186,000 ہے. ویسٹ کوسٹ میں اگین وہ $179,000 ہیں. ساؤتھ ویسٹ میں اسی طرح وہ 157% ہے. اسی طرح وہ انکریز ہو کہ یو کین ویل امیجن کہ اٹس آلموسٹ ٹچنگ $300,000. سو وہ کہتے ہیں نا 6 فگر سیلری ہے تو یہ 6 فگر سیلری ان کی ہوتی ہے. اب سی آئی او ان دا گورنمنٹ یہ تو ہم زیادہ تر جو دیکھتے ہیں وہ بڑے انٹرپرائز اور بزنسز میں دیکھتے ہیں. لیکن ان 1996 پریزیڈنٹ کلنٹن سائن واٹ ہیز بیکم نون ایز کلنگر-کوہن ایکٹ. This act required major federal agencies to establish the position of CIO. So, بل کلنٹن نے جو ہے 1996 میں ایک بل پاس کیا تھا جس بل کے اندر یہ مینشن کیا گیا تھا کہ جتنی بھی فیڈرل ایجنسیز ہیں ان میں بھی یہ سی آئی او کی پوسٹ نکالیں. سو سی ایس اے ہائی ٹیکنالوجی ریسرچ ڈیٹا بیس ود ایرو اسپیس میں بھی یہ پوسٹ نکالی گئی. سی آئی او امپلائمنٹ ٹرن اوور اگر ہم اس کو دیکھیں تو 5 ایئرز میں ایوریج ٹینیور آف اے سی آئی او ان اے سنگل پوزیشن 5 سال جو ہے وہ ایک ایوریج ٹینیور ہے کسی بھی سی آئی او کا کسی بھی جگہ پہ. Joseph Eckroth, former CIO of Mattel Toys, left position after 5 years, joined New Century Financial Real Estate Investment Trust. So وہ ایک جگہ 5 سال گزارنے کے بعد دوسری کمپنی میں شفٹ ہو جاتے ہیں سی آئی او. ایک تو ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ ایک کمپنی کی جب سے ریلیٹڈ سی آئی او رہتے ہیں تو وہ اس کمپنی کے بجٹ اور اس کمپنی کی نیڈز کے مطابق اپنے آپ کو اویئر رکھتے ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی لیٹسٹ ہارڈ ویئر لیٹسٹ سافٹ ویئر سے. اور اگر وہ اسی کے ساتھ ساری زندگی گزار دیں تو وہ آؤٹ سائڈ دی ویل آف دیٹ آرگنائزیشن کیا کیا ٹیکنالوجیز میں چینجز آئی ہیں کیا کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. سو ایک طرح سے سی آئی او کی پوسٹ ایک کنویں کے مینڈک کی طرح بن جاتی ہے. دیٹ از وائی موسٹ آف دا سی آئی اوز جو ہیں وہ میکسیمم آف 5 ایئرس تک ایک جگہ پہ رہتے ہیں دین شفٹ ٹو اندر کمپنی سو دیٹ کہ ان کا ہورائزن اپنا ویژن بھی انکریز کرے اور وہ جو ایک جگہ سے انہوں نے اپنے آپ کو انرچ کیا ہوتا ہے اپنی نالج کو اپنی ایکسپرٹیز کو وہ انرچمنٹ وہ دوسری جگہ بھی ڈالیں. بعض دفعہ آؤٹ آف دا شیلف جب وہ سلیوشنز دے رہے ہوتے ہیں دوسری کمپنی میں جو اس سے ڈیل نہیں کر رہی ہوتی تو ان کے بہت سارے پرابلمس بھی سالو ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سارٹ آف ون ون سچویشن بن جاتی ہے بوتھ دا نیو کمپنیز اینڈ دا سی آئی او. Patricia Morrison, former CIO of Office Department, left after 3.5 years to join Motorola. So, ہوا یہ کہ اس نے جو کہ آفس ڈپورٹ میں کام کر رہی تھی اور وہ آفس ورک کر رہی تھی اس نے موٹرولا ایک اچھی الیکٹرانک کمپنی کو جوائن کر لیا.
Frankfurt former CIO Krispy Kreme Donuts left shortly to join Quiznos. So اس طریقے سے سب اپنے اپنے طور پر جوائن کرتے رہے. Some CIOs seek resume building experiences rather than a long term career with a single employer. So جو میں بات کر رہا تھا کہ کچھ CIOs کی یہ ترجیح ہوتی ہے, کچھ یہ امپورٹنس ہوتی ہے کہ ان کا ریزیومے بلڈ ہوتا رہے کہ انہوں نے اس آفس میں پہلے اس لیول کے CIO تھے, پھر وہ ایک بڑی کمپنی کے CIO بنے, اینڈ ایونچولی ان کے ریزیومے میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے CIOs جو ہیں کیونکہ وہ آؤٹ آف دا شیلف سلیوشنز بھی لا رہے ہوتے ہیں, سو وہ کمپنی کو بھی فائدہ دے رہے ہوتے ہیں. سو اگر ہم CIO ٹرن اوور کا ریٹ کمپیریزن کریں, 77 business executives surveyed, majority believe CIO turnover is equal to other senior positions. So جب 77 business executives کو سروے کیا گیا تو سب کو یہ سمجھ میں آیا کہ CIO کا ٹرن اوور بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے CEO ریپلیس ہوتے ہیں یا CMOs ریپلیس ہوتے ہیں یا CFOs ریپلیس ہوتے ہیں. سو کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی کہ CIOs کچھ زیادہ تیزی سے چینج اوور کر رہے ہیں, ٹرن اوور کر رہے ہیں. 8% آف CIO ٹرن اوور ہائر دین ادر سینئر پوزیشن ان دا کمپنی. سو کچھ یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ تھوڑے سے 8% جو ہے CIOs کا جو ٹرن اوور ہے وہ زیادہ ہے بنسبت دوسرے کے. 62% CIO ٹرن اوور از دا سیم, تو 62% جو ہے وہ سیم رہا ہے, اور 31% CIO ٹرن اوور از لوور دین ادر سینئر ایگزیکٹو پوزیشنز. سو اوور آل دیکھا جائے تو جو بات ہو رہی تھی کہ میجورٹی جو یہ کہتی ہے کہ آلموسٹ سیم ہے. CIO employment outlook. CIO job search during downturn could last as long as 12 to 18 months. جب جابس ڈکلائن پہ ہوتی ہیں اور آپ CIO کی پوزیشن ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کو جاب سرچ کر کے لینے میں 1 سال سے 1.5 سال لگ سکتا ہے, جب خاص طور پہ ڈاؤن سائزنگ مختلف کمپنیز کر رہی ہوں جو ایک فیز آتا ہے. ریکروٹنگ فار CIOs انکریز ان 2005. سو 2005 وہ جگہ تھی جہاں پہ CIOs بہت تیزی سے رکھے گئے. نیشن وائڈ CIO جاب لسٹنگ انکریز 30% فرام 2004. اوور آل IT سیکٹر ہائرنگ انکریز 37% فرام 2004. سو 2001 کے بعد جو ایک ڈاؤن ورلڈ ٹرینڈ چلا تھا IT بزنس میں, اس کو تھوڑا سا بوسٹ ملا تھا 2004 میں, اور CIO کی جو جابس تھیں وہ تقریباً 2004 میں بہت زیادہ 30% انکریز ہوئی تھی, کیونکہ اوور آل جو IT سیکٹر میں انکریز تھا وہ 37% پہ چلا گیا تھا. Locally, CIOs are increasing hiring of IT professionals according to Robert Half technology. So, at state levels جو CIOs کی جو ہے وہ increase ہو گئی تھی hiring. 11% of CIOs surveyed in St. Louis plan to add staff. 10% surveyed plan to reduce staff. So, عجیب سلسلہ ہوتا ہے کہ جب CIOs کو سروے کیا جاتا ہے تو تقریباً برابر ہوتے ہیں. کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسٹاف کو ہائر کریں, کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو نکالیں. نیٹ 1% آف CIOs plan to hire in the third quarter of 2005, increase of 2 percentage points from the second quarter. So جب یہ 2005 میں 4 میں اور 5 میں سروے کیا گیا تو اس وقت یہ سروے سے یہ پتہ چلا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کوارٹر وائز ایئر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو کچھ جو ہے وہ تھرڈ کوارٹر میں آف 2005 میں ہائر کرنا چاہ رہے تھے. سو اگر اب ہم چیف انفارمیشن آفیسر کی کارپوریٹ کیس اسٹڈیز کو دیکھیں تو پہلی جو ہے وہ سینٹین کارپوریشن ہے, دوسری ایکسپریس اسکرپٹس ہے, تیسری اسپارٹیک کارپوریشن ہے. 3 ڈفرینٹ کمپنی, 3 یونیک CIO,
3 insightful perspectives, ان کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے. یہ دیکھنا، یہ پڑھنا، اس چیز کیس اسٹڈیز کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے پہلے بھی بات کی کہ سی آئی اوز بھی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. اگر کسی میں کسی مینجمنٹ سائٹ کے بندے میں ٹیکنالوجی کی نیک ہے تو ہی اور شی کوڈ بیکم سی آئی او ایز ویل. اٹس ناٹ نیسسرلی ٹریڈیشنلی ضرور یہ ہوتا رہا کہ رینک آئی ٹی کی لوئسٹ رینک سے یا مڈل رینک سے جنہوں نے جاب شروع کی اور وہ ایونچولی سی آئی او بنے. بٹ سی آئی او کو جتنی مینیجیریل اسکلس چاہیے ہیں اگر آپ لوگ میں وہ نیک موجود ہے سو یو کین آلویز بیکم سی آئی اوز. سو سی آئی او پروفائل ہم پہلے کیس کو دیکھتے ہیں سینٹین کارپوریشن کی. گلینڈن شوسٹر obviously سی آئی او ہے, سینٹین کارپوریشن کا ہے. joined company in June 2005 on an interim basis become permanent in October 2005. so دیکھیں سی آئی او کی جاب کو بھی انہوں نے تقریباً 6 مہینے 3-4 مہینے کے لیے انٹرم رکھا کہ بھئی اس کی ویژن کو دیکھیں گے, اس کے مینیجریل اسکل کو دیکھیں گے, اس کے اوور آل جو ویژن مشن ہے, پرسنالٹی ہے, وہ کیا اس لیول کی ہے یا نہیں ہے. تو انٹرم بیسس پہ انہوں نے 3 مہینے دیے اور پھر اس کے بعد اس کو پرماننٹ کر دیا. اس کو انہوں نے ظاہری بات ہے سینئر مینجمنٹ اور ٹیم ممبر بنایا. اور ونس اگین اگر آپ اس کی کوالیفیکیشن دیکھیں تو ہی واز جسٹ بی ایس ان الیکٹریکل انجینئرنگ, ناٹ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی, ناٹ ان مینجمنٹ, بٹ الیکٹریکل انجینئرنگ. سو امیجن. سو اس کی پروفائل اور اس کی پروفیشنل آئی ٹی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتا رہا ہے. سو اس کا ٹائٹل رہا پارٹنر ایسنچر کنسلٹنگ پرووائڈر آف پروگرامنگ کنسلٹنٹس. سو وہ کہیں پہ پارٹنر رہا, کنسلٹنسی کرتا رہا, پروگرامنگ کی کنسلٹنسی اور کنسلٹنٹس کو پرووائڈ کرتا رہا. جہاں جہاں پروگرامرز کی ضرورت تھی وہاں وہ پروگرامر کو بھجواتا رہا. ہیڈ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی بنا گیمٹ انٹریکٹیو میں, اسٹارٹ اپ کمپنی فوکسنگ آن الیکٹرانک کوپننگ انٹریکٹنگ ود ٹی وی پرنٹ میڈیا. سو الیکٹرانک کوپن وہ بنا رہے تھے, اس کا وہ ہیڈ آئی ٹی تھا اور وہ ٹی وی اور پرنٹ میڈیا میں کام کر رہے تھے. پھر وہ ڈیولپمنٹ لیڈ بنا ڈیلکس چیک میں چیک پروڈکشن. تو وہ اس کی چیک پروڈکشن کے لیے ڈیولپمنٹ ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا, جو کہ ویریس رولز ڈیزائنر, ایپلیکیشن آرکیٹیکٹ, ڈیولپمنٹ لیڈ ایکسٹریٹرا جو ہے وہ وال گرینز یہ فارماسیوٹیکل کمپنی تھی اس میں وہ یہ کام کرتا رہا. سو آپ نے دیکھا کہ تھوڑا تھوڑا اس نے ڈیولپر سے لے کے ڈیزائنر سے لے کے اور پھر وہ ڈیولپمنٹ لیڈ, پھر ہیڈ آئی ٹی اور پھر پارٹنر. سو یہ اس نے گریجولی گرو کیا. اسی پروفائل کو دیکھتے ہوئے اس کو سی آئی او رکھ لیا گیا. سو جو تھا طریقہ اس میں وہ سی آئی اے رپورٹس ٹو دا سی او. سو وہ سی او کو پریزیڈنٹ کو رپورٹ کر رہا تھا ڈائریکٹلی. سو سینٹین کارپوریٹ کا جو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اوور ویو کریں کہ وہ کیا ہو رہا تھا, وہ کمپنی کیا کر رہی تھی, وہ مینجڈ کیئر پرووائڈر فار میڈک ایڈ. سو وہ کیئر پرووائڈر تھے میڈک ایڈ کے. سروسز میں انکلوڈ تھا کلیمز پروسیسنگ اینڈ کلائنٹ رپورٹنگ. سو وہ کلیمز جو میڈیکل کے کلیمز وغیرہ ہوتے ہیں امریکہ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, ان کے اوپر کام کر رہا تھا. آپریٹس ہیلتھ کے یہ کمپنی کام کر رہی تھی آپریٹس ہیلتھ کیئر پلانس ان انڈیانا, کینسس, میزوری, نیو جرسی, اوہایو, ٹیکسس اینڈ وسکانسن. سو یہ مختلف اسٹیٹس میں 7 اسٹیٹس میں کام کر رہی تھی. کانٹریکٹس ود ادر companies to provide special services including behavioral health and disease management. So ان کے کانٹریکٹ سے دوسری کمپنی کے لیے بھی جو کہ بیہیویئرل ہیلتھ اور ڈیزیز مینجمنٹ کے لیے یہ لوگوں کو یہ سروسز پرووائڈ کرتے تھے. جو اس کمپنی میں 288 آئی ٹی امپلائیز تھے, 159 فل ٹائم کارپوریٹ, 79 کانٹریکٹر. سو ان میں سے
جو فل ٹائم امپلائیز تھے وہ 159 تھے اور باقی 79 کانٹریکٹ پہ تھے. اب جو 2004 میں جو اس ٹوٹل کمپنی کا ریونیو تھا وہ 1 بلین تھا. اینول آئی ٹی بجٹ انہوں نے نہیں بتایا, لیکن 2005 میں اس کو ہائر کرنے کے بعد وہ بجٹ جو ریونیو تھا وہ 1.5 بلین کا ہو گیا, یعنی 0.5 بلین جو ہے وہ ایڈ ہو گئے. آئی ٹی کلچر کیا تھا کہ ظاہر بات ہے 159 فل ٹائم امپلائیز تھے, 79 کنسلٹنٹس تھے, ڈائنامک کلچر بنایا ہوا تھا, ایکسپینڈنگ, ری آرگنائزنگ اور ویری اسٹرکچرڈ, بڑا اسٹرکچرڈ قسم کا انہوں نے یہ سارا سلسلہ بنایا ہوا تھا. سو جو سی آئی او کو بگیسٹ آئی ٹی چیلنج تھا اس کمپنی میں وہ کریٹنگ مور کسٹمر بیسڈ رپورٹنگ. سو جو رپورٹنگ کا کام تھا اس کو زیادہ سے زیادہ بنانا تھا اور وہ کسٹمر بیس تھا, ہر کسٹمر کی نیڈز کے مطابق رپورٹنگ کرنی تھی. پھر انکریزنگ ڈیزیز مینجمنٹ. سو ڈیزیز مینجمنٹ صرف ایک دو ڈیزیزز کے بجائے زیادہ ڈیزیزز کے لیے مینج کیا جائے. ڈیولپمنٹ آف ٹرینڈنگ سسٹمز, ٹرینڈز کو دیکھ کے سسٹمز میں ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں, کون سی میڈیسنز امپورٹنٹ ہیں, کیا کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں جاننا ضرورت تھا. پھر ریجنل ہیلتھ انفارمیشن آرگنائزیشنز کو بھی اس میں شامل کرنا تھا. ایبلٹی ٹو برنگ فاسٹ ریلائبل انفارمیشن ٹو پیشنٹس, ڈاکٹرز اینڈ ہاسپٹلس. اب اگر کوئی میڈیسن آئی ہے, کوئی نیا ٹریٹمنٹ آیا ہے, کوئی نئی ڈسکوری ہے, تو وہ انفارمیشن جتنی تیزی سے اور جتنی ریلائبل پیشنٹس, ڈاکٹرز اور ہاسپٹلس کو ملے گی, اتنی ہی تیزی سے ہیلتھ کیئر جو ہے وہ کمپنی اچھے طریقے سے پرووائڈ کرے گی, اور اس کے سارے جو کسٹمرز ہیں, مے دیٹ بی پیشنٹ, مے دیٹ بی ڈاکٹرز, مے دیٹ بی ہاسپٹلز یا ادر جیسے کہ ریجنل ہیلتھ انفارمیشن آرگنائزیشنز ہیں, وہ ساری جو ہیں وہ ہیپی رہیں گی. اور جب بھی جو بزنس انکریز کرنے کا طریقہ ہے وہ اپنے کسٹمر کو خوش رکھنا ہے. obviously you know this better than me, but once again unfortunately ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے نہیں, لیکن ایونچولی یہ تھوڑا سا پرویل کر رہا ہے. لیٹس ہوپ کہ ان نیئر فیوچر ہم بھی اس کلچر کو اپنا لیں گے. واٹ کیپس دا سینٹین سی آئی او اویک ایٹ نائٹ. اب آپ نے تنخواہ سیلری پیکیجز دیکھ لی ہیں سی آئی اوز کے. اب اتنی تنخواہ ملے گی تو پھر راتیں تو جگیں گی, کچھ پانے کے لیے کچھ تو کھونا پڑتا ہے, کیونکہ جاب تھوڑی سی ڈیمانڈنگ ہوتی ہے, ٹف ہوتی ہے. بیلنس بٹوین کنٹرولز, دیٹ از سیکورٹی, پرمیشن, سائن آفس اینڈ ایڈمنسٹریٹو اوور ہیڈ, یہ اس کو رکھنے کے لیے, اور کیونکہ میڈیکیئر کے لیے ہے, سو آبویسلی جب بھی میڈیکیڈ ہوتی ہے تو اس میں ٹائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا, تو اس کو یہ اگر کوئی پرمیشن دینی ہے, کوئی سیکیورٹی کسی کی انکریز کرنی ہے, کچھ چیزوں کو سائن آف کرنا ہے, یعنی جو ایڈمنسٹریٹو اوور ہیڈز ہیں اس کے لیے وجہ سے اس کی راتیں جگتی تھیں. گیونگ پیپل more authority to work on task, example migrate code, is generally more efficient but can lead to risk in security, regulatory procedures, compliance and litigation. اب اگر وہ اپنے امپلائیز کو زیادہ لیوریج دے دیتا ہے, اتھارٹی دے دیتا ہے, اور وہ ایک ٹاسک سے دوسری ٹاسک میں آرام سے موو کر سکتے ہیں, وہ کام کی ایفیشنسی تو بڑھا دیتا ہے, لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے کہ سیکیورٹی بریچ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. جس کی جو ٹاسک ہے وہ اس سے آگے کی ٹاسک کی بھی اگر پریویلیج لے لیتا ہے تو وہ سیکیورٹی کو بعض دفعہ بریچ کر جاتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ریگولیٹری پروسیجرز ہوتے ہیں وہ یہ نہیں الاؤ کرتے کہ وہ ایک خاص لیول سے زیادہ کی چیزوں کو دیکھیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ سینٹین والوں نے آئی ٹی بجٹ کو جو ہے وہ نہیں دکھایا تھا. اب یہ ان کی ریگولیٹری ایشوز ہیں جس کو انہوں نے نہیں پاس آن کیا تھا. یہ اگر پاس آن ہو جاتی ہیں تو پرابلم ہو جاتی ہیں.
پھر کچھ کمپلائنس کے ایشو ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ والا کام نرس سے ڈاکٹرز کا کام نہیں کروایا جا سکتا. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے, باہر یہ بالکل نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ایسی چیز غلط چیز ہو جاتی ہے کہ لو لیول امپلائیز نے کسی ہائر لیول امپلائی کا کام کر دیا ہوتا ہے اور اس میں اگر کہیں کوئی خدا نخواستہ پرابلم ہو جاتی ہے, خاص طور پر ہیلتھ کیئر میں, تو بہت زیادہ لیٹیگیشنز ہوتی ہیں, بہت زیادہ سو کیا جاتا ہے. ڈاکٹرز, ہاسپٹلز اور جو ہاسپٹل مینجمنٹ ہے وہ امریکہ میں تو خاص طور پر سیو ہونے کے ڈر اور خوف کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے. تو سملرلی سی آئی او کی بھی جاب ایٹ رسک ہو جاتی ہے کہ کمپنی کو اگر کوئی نقصان اس کی وجہ سے ہو گیا کہ اس نے اپنے امپلائیز کو بہت زیادہ لیوریج دے دیا, اتھارٹیز دے دی, تو وہ اسی لیے وہ اس کی اتھارٹی کے بغیر کوئی بھی یا اس کے پرمیشن کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. لاکنگ ڈاؤن اتھارٹی ٹینڈس ٹو ٹائی اپ دا آرگنائزیشن ان ایڈمنسٹریٹو اوور ہیڈ. اب اگر وہ ساری چیزوں کو لاک کر دے تو وہ ایڈمنسٹریٹو اوور ہیڈ ہو جاتا ہے. سو یہ ایک طرح سے ڈائلما سا ہے کہ کتنی آپ نے پلاسٹیسٹی دینی ہے اور کتنا آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. سو یہ ایک بہت ساری چیزوں میں ڈائلما رہتا ہے. سو یہ ایک سی آئی او کا بھی اور خاص طور پر سینٹین کے سی آئی او کا ڈائلما تھا. سی آئی او ریلیشن شپ وتھ سی او, جب وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کر رہا ہے سی او کو, سو ویکلی سینئر مینجمنٹ میٹنگز میں بھی اس کو بیٹھنا پڑتا ہے. ایوریج سی آئی او کمیونیکیشن وتھ سی او اکرز 5 times per week. یہ آئی ٹی رولز ایٹ سینٹین تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سی او کے ساتھ کمیونیکیشن اس کو ایوری ڈے کرنی پڑ رہی تھی. ری ڈیفائننگ دا رول آف آئی ٹی ڈپارٹمنٹ, اس کو ری ڈیفائن کرنا پڑ رہا تھا آئی ٹی رول آف آئی ٹی ڈپارٹمنٹ. سو اس وجہ سے بھی سی او کے ساتھ اس کو لے کے چلنا پڑ رہا تھا اور اس کو یہ بتانا تھا کہ اس کا میجر ایمفیسس جو ہے وہ ٹیم ورک پر ہے, بوتھ ان آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ایز ویل ایز ہائر مینجمنٹ. سو وہ دونوں چیزوں کو لے کے چل رہا تھا. سی آئی اوز بگیسٹ آئی ٹی سکسیس ایٹ سینٹین. تو اس نے سب سے بڑی سکسیس کیا کی, میجر ری آرگنائزیشن آف دا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ. اس نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو کی ری آرگنائزیشن کر دی. الائن دا آئی ٹی گروپس ود ان دا فنکشنل ایریاز. ہر آئی ٹی گروپ کا جو فنکشن تھا اس فنکشنل ایریا کے حساب سے جو بھی اس کمپنی کے رادر جو فنکشنز تھے ان کے مطابق ایک آئی ٹی گروپ اس نے تشکیل دے دیا. یہی ری آرگنائزیشن تھی کہ اگر کوئی بیہیویئرل اس کو دیکھ رہا ہے, سیٹ اپ کو دیکھ رہا ہے یا بیہیویئرل ہیلپ کو دیکھ رہا ہے, تو وہ ایک بیہیویئرل ہیلپ کا ہو, ایک میڈیکل کا ہو, ایک جو ہاسپٹل کے ساتھ ڈیل کر رہا ہو. سو اس طریقے سے اس نے مختلف فنکشنل ایریاز کے حساب سے ان کو بنا لیا. کوٹیبل کوڈ, چینج بائی ایوولوشن ناٹ ریوولوشن. یہ گلین شوسٹر ایک سی آئی او تھا کہ چینج جو لانی ہے وہ ایوالو کر کے لانی ہے. آپ پروسیجرز کو دیکھیں, آپ کمپنی کے جو فنکشنز ہیں فنکشن ان کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ایوالو کریں, نہ کہ آپ ریوولوشن لائیں کہ نہیں میں نے یہ چینج لانی ہے بس اس بندے کو ادھر لگائیں اس بندے کو ادھر لگائیں. یہ جو ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم تھوڑا سا ریوولوشن ری ایکٹ کرتے ہیں یا ہم اس کو ریوولوشنری سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ ایکٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ میں نے سوچ لیا یہ بندہ یہاں پہ نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے. وہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایوالو کرتے ہیں. جو بندہ جس پوزیشن میں اپنے آپ کو امپروو کر رہا ہوتا ہے اور اپنی اسٹرینتھ دکھا رہا ہوتا ہے وہاں اس کو پھر یہ وہ پلیس کر دیتے ہیں. اسی طرح کمپنی کو بھی وہ چیک کرتے رہتے ہیں. ہاؤ ڈز آئی ٹی ڈرائیو بزنس ایٹ سینٹین. آئی ٹی drives the business at Centene. IT should be reacting to the business. IT should develop systems that complement the business. اب اس نے کرنا کیا تھا, جتنے بھی سینٹین کے جو بھی پروسیسز تھے وہ آئی ٹی بیسڈ ہو گئے تھے. اس کو بزنس میں جو بھی اور چینجز چاہیے تھے آئی ٹی کو وہ جواب دینا تھا. اگر کہیں سے کوئی انفارمیشن آ رہی ہے, کوئی
پیشنٹ اپنی کنڈیشنز بتا رہا ہے تو سینٹین کو ریئیکٹ کرنا ہے. آئی ٹی نے اس انفارمیشن کو کنسرن بندے کو پہنچانا ہے اور وہ کنسرن بندے نے اس کو وہ پرابلم ریزالو کرنی ہے. اسی طرح سے جب یہ ساری انفارمیشن آئی ہے تو یہ ساری انفارمیشن جو اس نے آئی ٹی پرسنل نے ریکارڈ کی ہے یا سنی ہے یا اس کے فارم آئے ہیں وہ پراپر جگہ پہ جائے گی سو دیٹ اس کی رپورٹنگ, اس کی بلنگ, اس کی اگر اس نے میڈیسن جو میڈیکل سٹاف نے پرپوز کی ہے یا کوئی ٹریٹمنٹ پوز کیا ہے اس کا سارا کچھ جو سیٹ اپ ہے وہ پورے سسٹمز میں موجود ہوگا سو دیٹ کہ جو بزنس کی اس کے بعد جب انوائسز جو بلز وغیرہ بنے وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہے ہوں. اس لحاظ سے آئی ٹی جو ہے وہ کمپلیمنٹ کرے گا بزنس کا. اور ونس اگین گلین شوسٹر کہتا تھا کہ آئی ٹی should support the business objectives. So business objectives جو ہیں ان کو سپورٹ کرنا, جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں, اس کو کرتے رہنا چاہیے. Trends impacting Centene in the next 5 years. اب ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ایک آئی ٹی سی آئی او کو جو ہے وہ فیوچر پلانز بھی دینے ہیں, اپنی ویژن مشن بھی دینا ہے کہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. اب اس میں جو وہ چاہ رہا تھا کہ وہ ڈیزیز مینجمنٹ کی طرف بھی جائے. ڈیزائن سسٹم دیٹ ڈو ٹرینڈنگ انالیسس بیسڈ آن دا اماؤنٹ اینڈ ٹائپس آف کلیم ریسیوڈ. اب وہ ایک جو اماؤنٹ جو کلیمز ان کے پاس ریسیو ہو رہے تھے کہ بھئی اس ڈیزیز کے لیے یہ دوائیں ہیں, یہ اس کو پروسیجرز کرنے پڑے, اتنی دفعہ ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑا. اب اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے, لیٹ سپوز جیسے ہمارے یہاں ہے کہ خدا نخواستہ ہیپیٹائٹس بی یا سی کے جو مریض ہیں ان کا کیا ٹرینڈ ہے, ان کو کون کون سی میڈیسن چاہیے ہے, کتنے عرصے کے لیے چاہیے, کب کتنے عرصے کے لیے انہوں نے ہسپتال میں ایڈمٹ ہونا ہے, کون کون سی ٹریٹمنٹ کروانی ہے, کون کون سے ایکسپرٹس ہیں, کیا کیا اس کے چیکس ہیں جو اس نے لازمی ٹیسٹ وغیرہ کرانے ہیں. تو یہ پورا ایک ٹرینڈ بنا دے گا. اس میں وہ یہ چاہتا تھا سی آئی او کہ یہ ٹرینڈز جو ہیں یہ ٹرینڈنگ بھی جو ہے وہ آئی ٹی سپورٹ سافٹ ویئر بنا کے دے. ڈیولپ سافٹ ویئر دیٹ کین ہیلپ پریڈکٹ اے پیشنٹس پری ڈسپوزیشن ٹو ا ڈیزیز. سو وہ ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ ایک طرح سے پریڈکٹ کر سکے کہ اب اگر یہ آئی ٹی خدا نخواستہ ہیپیٹائٹس سی کے ساتھ یا بی کے ساتھ پیشنٹ آیا ہے تو اس کی کیا پورا پاتھ ہوگا, یہ پہلے سے پریڈکٹ کر دے. اور کمپیوٹر بیسڈ رپورٹنگ, جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ اب ساری جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ ایک پورے پلان کے تحت ہو رہی ہیں, ان کا پورا سیٹ اپس ہو رہے ہیں. وہ سیٹ اپس جو ہیں جب آپ جو بھی ڈیزیز اس کے ساتھ ہے, اس کے دوائیں ہیں, اس کے ٹیسٹ ہیں, اس کی بلڈ رپورٹس ہیں, اس کے ایکس ریز ہیں, ایم آر آئیز ہیں, یہ ساری چیزیں جب اتنا ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی تو وہ پھر ایک رپورٹ جنریٹ کر سکے, سملرلی ہیلپ بھی دے سکے. پھر ریجنل ہیلتھ انفارمیشن سسٹمز کے ساتھ وہ ایڈہیئر کر رہے تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایپیڈیمک ہے, جیسے ہمارے ہاں ڈینگی وائرس آتا ہے یا ہمارے ہاں ابھی تک بڑے افسوس کے ساتھ کہ پولیو ختم نہیں ہو سکا, اب یہ ریجنل ہیلتھ انفارمیشن سسٹم اگر بنا ہوا ہو تو ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ یہ کس ریجن سے ڈینگی ہی صحیح کس ریجن سے یہ ایوالو ہوا ہے. اگر یہ ہمارے ہاں سسٹم بنے ہوئے ہوں, جب وہ ریجن کا پتہ چل جائے تو ایٹ لیسٹ کچھ اور کیا یا جائے یا نہ کیا جائے, پہلے لیول پہ اس ریجن پہ مچھر مارنے کا اسپرے تو کیا جا سکتا ہے نا, اس ریجن اور اس ریجن کے ارد گرد کے ریجنز میں جہاں وہ مچھر جا سکتا ہے, ایٹ لیسٹ ادھر تو اس ایپیڈیمک کو فوراً جو ہے کم از کم مچھر کی افزائش یا مچھر پیدا ہونے کی کیپیسٹیز تو ختم کی جا سکتی ہیں. سو اگر یہ ہمارا پورا سسٹم بنا ہوا ہو تو ہم ریجنل ہیلتھ انفارمیشن سسٹم اگر ہمارا بنا ہوا ہو تو وی کین آلویز ڈو دیٹ. سو سی آئی او ایٹ لیسٹ سینٹین میں یہ چاہتا تھا. دا انٹولڈ اسٹوری فرام دا سی آئی او پرسپیکٹو. اب سی آئی او جیسے ہم نے دیکھا کہ
BS in electrical engineering تھا. So CIO is not a technology expert. وہ technology expert نہیں تھا. CIO has more power than he actually has. تو CIO کے پاس زیادہ پاور تھی یا وہ یوٹیلائز کر رہا تھا جو ایکچولی اس کو دی گئی تھی. CIO can install and fix software problem. CIO کو انسٹال کرنا بھی اور فکس کرنا بھی سافٹ ویئر پرابلمس کو آنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ٹیکیز کو تھوڑا سا سے جو پروموٹ ہو کے آ رہے ہوتے ہیں, امپروو ہو کے آ رہے ہوتے ہیں, ان میں یہ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر آپ میں نیک ہے تو یو کین آلویز انڈرسٹینڈ, اور پھر جو کامن پرابلمس ہو رہی ہوتی ہیں ان کو کامن سینس سے بھی فکس کیا جا سکتا ہے. CIO is not involved with the daily activities of the IT department. اب یہ جو انسٹال اینڈ فکس سافٹ ویئر پرابلمز ہیں یہ ڈیلی بیسس کی جو آ رہی ہوتی ہیں وہ IT ڈپارٹمنٹ نے کرنی ہے. یہ تو یہ ہے کہ ایک سافٹ ویئر جو بن گیا ہے اس میں بعد میں پتہ چلا کہ رپورٹنگ میں یا کسی اور کام میں کوئی بگ ہے تو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے فکس کروا سکتا ہے. بٹ جو IT ڈپارٹمنٹ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں, ٹرانزیکشن آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, کوئی اگر پرابلمز آ رہی ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے دوران, کوئی اگر پرابلم آ رہی ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے دوران تو وہ اس کو ہینڈل نہیں کرے گا. CIO does not run the business, takes direction from the business. CIO کو بزنس کو رن کرنا نہیں چاہیے, اس کو ہمیشہ ڈائریکشن لینی چاہیے فرام دا بزنس کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. اب ہم دوسرے CIO کی پروفائل کو دیکھتے ہیں ایکسپریس اسکرپٹس کے. اس کا نام پیٹرک مکنیمی ہے, چیف انفارمیشن آفیسر ہے, ایکسپریس اسکرپٹ انک میں ہے, جوائنٹ کمپنی ان فیبرری 2005, سینئر مینجمنٹ ٹیم ممبر ہے, کارپوریٹ ریسورس کاؤنسل ممبر بھی ہے. یہ بھی MS الیکٹریکل اینڈ کمپیوٹر انجینئرنگ تھا اینڈ BS ان بایو میڈیکل انجینئرنگ فرام مارکویٹ یونیورسٹی. سو مارکویٹ یونیورسٹی سے اس نے BS بایو میڈیکل انجینئرنگ میں کیا تھا, MS الیکٹریکل اینڈ کمپیوٹر انجینئرنگ میں کیا تھا. پھر اگر ہم اس کی پروفیشنل IT بیک گراؤنڈ دیکھیں, پریزیڈنٹ اینڈ جنرل مینیجر بنا وہ MMISys فزیشین سسٹمز کی. اس کے ڈسکرپشن کیا تھی, جاب ڈسکرپشن تھی پرووائڈر آف انفارمیشن مینجمنٹ سافٹ ویئر فار فزیشین پریکٹسز. پریزیڈنٹ اینڈ جنرل مینیجر بنا آرتھوپیڈک اکوپمنٹ کارپوریشن, جنرل الیکٹرک کی. سرجری ایکس رے مینوفیکچرنگ بزنس جو ہے کے جو کام تھے ان کو یہ دیکھتا تھا GE میڈیکل سسٹمز میں. چیف انفارمیشن اینڈ کوالٹی آفیسر بنا NBC جنرل الیکٹرک میں ہی. یہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو وہاں پہ دیکھ رہا تھا نیشنل براڈ کاسٹنگ کارپوریشن میں. چیف انفارمیشن آفیسر اینڈ جنرل مینیجر جو ہے وہ GE ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں رہا, یعنی جنرل الیکٹرک کے ہی ای بزنس ٹرانسپورٹیشن کے اوپر وہ کام کرتا رہا. اور اسی طرح چیف انفارمیشن آفیسر رہا GE پاور, یعنی جو گلوبل پاور پلانٹس تھے جنرل الیکٹرکس کے ان پہ بھی. تو اس کی جو زیادہ تر ٹائم گزرا ہے وہ جنرل الیکٹرک میں گزرا ہے اور کچھ عرصے وہ MSys فزیشین سسٹمز میں بھی رہا ہے. ایکسپریس اسکرپٹس کا جو کارپوریٹ اوور ویو ہے کیا کام کرتی تھی وہ ذرا سا دیکھ لیں کہ لیڈنگ فارمیسی بینیفٹس مینجمنٹ تھا کمپنی. اس کا بھی کام سروسز کلیم پروسیسنگ, میل فارمیسی, اسپیشلٹی پرسکرپشن فلفلمنٹ, بینیفٹ ڈیزائن کنسلٹیشن, ڈرگ یوٹیلائزیشن ریویو, فارمولیری مینجمنٹ اینڈ ڈرگ ریسرچ. تو وہ ڈرگ سروسز کے حوالے سے ہی کلیمز کی پروسیسنگ کرتی تھی. فارمیسی جس کو جو میڈیسن چاہیے ہوتی ہے اس کو میل کرتے تھے. کوئی اسپیشل پرسکرپشن چاہیے کسی کو چاہیے ہوتی تھی تو اس کو فلفل کرتے تھے. وہ جو ہے کنسلٹیشن دیتے تھے. ڈرگ کون کون سی یوز ہو رہی ہیں ان کا ریویو کرتے تھے اور فارمولیشنز مینجمنٹ کر رہے تھے اور ڈرگ پہ ریسرچ کے اوپر بھی کام کر رہے تھے. وائڈ رینج آف کارپوریٹ اینڈ آرگنائزیشنل کلائنٹس انکلوڈنگ ڈیل کمپیوٹر, یونائٹیڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس,
سٹی گروپ، سو یہ بڑے ڈی او ڈی اور ڈیل کمپیوٹرز اور سٹی گروپ وغیرہ کو یہ سروسز پرووائڈ کر رہے تھے. recognized in information week's 500 most technologically progressive companies. تو انفارمیشن ویک نے اس کو 500 موسٹ ٹیکنالوجیکلی پروگریسو کمپنیز میں شمار کیا تھا. 130 آئی ٹی امپلائیز تھے، 772 فل ٹائم تھے اور 258 جو ہے کانٹریکٹ پہ تھے. جو ونس اگین اس نے اپنا بجٹ دیا کہ سی او سے پہلے یہ اس کی جو ٹوٹل کمپنی کا ریونیو تھا وہ 15.1 بلین تھا اور آئی ٹی کا اینول بجٹ جو ہے وہ 190